السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم ٹھیک ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ عقیل بھائی وبرکاتہ۔ میں فہد آپ کو میسج کر رہا ہوں ابوظہبی سے، تو تعلق میرا پاکستان سے ہے۔ جی تو بھائی، یہاں پہ ہم روم میں کبھی نماز پڑھیں تو آگے ہمارے چارپائی ہوتی ہے، بیڈ ہوتا ہے، تو کچھ روم والے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ جہاں پہ مصلی بچھا رہے ہیں آگے چارپائی ہے۔ تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیا اللہ کے رسول نے کوئی کبھی کسی موقع پہ ایسی بات فرمائی ہے کہ آگے چارپائی ہوگی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی؟ تو میں نے ان لوگوں سے ریزن پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چارپائی کے اوپر جنازہ رکھا جاتا ہے، اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ توبہ۔ سائڈ پہ ہو کے پڑھیں۔ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں آپ کہ کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ نحمدہ شکریہ۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اس طرح کی غلط فہمیاں لوگ عام کرتے ہیں جہالت کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ زبان سے جو آپ نے الفاظ نکالے ہیں یہ کہیں اللہ کے یہاں آپ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن سکتے۔ اگر آپ جھوٹ اور بہتان باندھ رہے ہیں اور دین کے ایسے مسائل آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں جس کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں ملتا، تو یقیناً آپ کے لیے خیر نہیں ہے۔ جی ہاں، اور انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو آپ نے سنا، بھائی کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کمرے میں رہتے ہیں، سامنے آپ کے چارپائی ہے، چارپائی پر اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے اس کے سامنے کیونکہ چارپائی پہ جنازے ہوتے ہیں۔ بھائی چارپائی پہ جنازے ہوتے ہیں، کتنی دیر کے لیے چارپائی پہ جنازہ ہوتا ہے؟ چند گھنٹوں کے لیے، جب وہ نہلا کے کفنا کے اس کو کفن پہنا کے قبرستان تک لے کر جاتے ہیں تو وہ چارپائی پر ہوتا ہے، لیکن زمین میں تو ہمیشہ کے لیے ہے، وہ قیامت تک دفن کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ زمین پہ قبرستان، کیونکہ نہ جانے کہاں کہاں پوری زمین میں مردے دفن ہیں۔ تو یہ بہرحال غیر اسلامی فکر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کے سامنے چارپائی رکھی ہوئی ہے اور کوئی آدمی اوپر سو بھی رہا ہے تب بھی جائز ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھے جا رہا ہے، ان کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اللہ اکبر، وہ امامہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علی السریر، وہ لیٹی ہوئی تھیں۔ فلا باس۔ شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر اس کی بیوی یا بچے سامنے اس بستر پر لیٹے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں لیٹی رہتی تھی آپ کے سامنے، اور بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں ایسے لیٹی رہتی تھی قبلے اور آپ کے سامنے بیچ میں جیسے کہ مردہ لیٹا رہتا ہے، ایسا لفظ استعمال کیا آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں مردے کی طرح سے لیٹی رہتی تھی۔ آج تو کسی کو کہہ دو عورت کو، وہ اپنے بارے میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ تو بہرحال میری بات خلاصہ کا نام یہ ہے میرے عزیز میرے دوست کہ عورت ہو یا مرد ہو، بچے ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہو جاتی تھی تو ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے کوئی چارپائی رکھی ہے، جیسے چارپائی پہ کوئی لیٹا بھی ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز پر اس وقت کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ اور سنت یہ ہے کہ آپ سترہ لگا لیں، سترہ لگا کر آپ اور اس سامنے والے گزرنے والوں کے درمیان ایک سترہ کھڑا کر لیں۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی یا آپ کے بچے یا آپ کا کلیگ سامنے ہے روم میں اور وہ سو رہا ہے، اور وہ سوئے نہ بھی تب بھی اس پر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ کہنا تو یہ بڑی حماقت کی بات ہے کہ جناب اس پہ تو چونکہ چارپائی پر مردے لیے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، اس لیے جنازے کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑی جرت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔
اور ہمارے چینل کو اس گمراہی کو دور کرنے کا سبب بنائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم. توحید یہ ہے کہ ایک معبود حقیقی کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے، اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیات میں، اس کے تصرفات میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی شان و عظمت میں کسی بھی مخلوق کو بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ پارٹنرشپ بنایا جائے. یہ ہے اصل توحید.